الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان علی ان نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا بل یرید الانسان لیفجر امامہ یسأل ایان یوم القیامہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ غور کر تو ہاتھ دیاں انگلیاں تے ہر ایک وچ فرق ضرور اے فرق ہے ساری دنیا وچ کوئی جابر تے کوئی مجبور کوئی ترس گیا ہے تن دیاں لیراں نوں تے کوئی کھا کھا مغرور ایک گل یاد رکھی عابد ہر ایک نے مرنا ضرور ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان نو پیدا فرما کے قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اسے دو رستے دیے، اما ہدینا السبیلا اما شاکرا و اما کفورا، کہ عقل، فہم، ادراک، شعور اور پھر ہر وقت دور میں نبی بھیج کر اور کتاب دے کر رہنمائی کر کے اللہ رب العزت نے انسان کو اختیار دیا کہ وہ اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزارے یا اللہ کی بغاوت میں زندگی گزارے۔ دونوں رستوں پر اللہ رب العزت نے اس کی سمجھ کے لیے نشانیاں اور آیات دے دی۔ اچھائی والے راستے کے لیے اللہ نے ہر دور میں نبی بھیجے اور ساتھ رہنمائی کے لیے اللہ نے کتاب کا انتظام فرمایا۔
اور پھر آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک آنے والے انس و جن کے لیے ہے، تو اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ ذمہ داری علماء کے اوپر سونپ دی۔ تو اللہ ہر دور میں علماء حق پیدا فرما کے اس انسان کی راہبری اور رہنمائی کرواتا ہے، اور قرآن مجید جس کو اللہ نے محفوظ رکھا ہوا ہے قیامت کے دن تک، یہ بھی انسان کی راہبری اور رہنمائی کے لیے ہے۔ اور دوسری طرف دنیا کی ہوس، لالچ، دنیا کی زیب و زینت اور یہ سارے انتظامات، عیش و عشرت، مال و دولت، یہ بھی موجود ہے، حرام حلال بھی موجود ہے، سب کچھ ہے۔ اللہ نے انسان کو اختیار دیا کہ تو میرے بھیجے ہوئے انبیاء اور میری کتاب، اس کو پڑھ کر میں اللہ کو پہچان، یا دنیا کے پیچھے چل کر، دنیا کی ہوس میں لگ کر اللہ کی نافرمانیاں کرے، یہ تیرے اوپر ہے۔ پھر اللہ نے دونوں کے انجام کا بھی ذکر فرمایا۔ میں اللہ کی فرما برداری کرے گا، اطاعت کرے گا تو تیرے لیے آخرت اچھی ہوگی، میں اللہ کی بغاوت کرے گا تو تیرے لیے آخرت بری ہوگی، تجھے جہنم کا ٹھکانہ ملے گا۔ اللہ رب العزت نے یہ جب دونوں راستے دیے تو پھر ہم کثیر تعداد میں دیکھتے ہیں کہ لوگ شیطان کے راستے پہ چلنے والے ہیں، اللہ کی بغاوت میں زندگی گزارنے والے ہیں۔ تو یہ کیا وجہ ہے؟ اور بھی بہت زیادہ وجوہات ہیں، لیکن ساری وجوہات کا خلاصہ دو چیزیں سامنے آتی ہیں۔ انسان کی اچھے راستے سے بھٹکنے اور اللہ سے دور ہونے اور اللہ کی بغاوت کرنے، شریعت سے دور ہونے کی وجوہات میں سے دو وجہیں، مین دو وجہیں نظر آتی ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان اکثر و بیشتر راستے سے بھٹک جاتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے، اللہ کی فرما برداری کو چھوڑ جاتا ہے۔ تو وہ ایک ہے جہالت، لا علمی، اور دوسری ہے نفس کی خواہشات، نفس کے پیچھے چلنا، نفس کی خواہشات کی اتباع کرنا۔ یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان راہ راست سے، سیدھی راستے سے، صراط مستقیم سے ہٹ جاتا ہے، رب کی فرما برداری سے، رب کی اطاعت سے ہٹ جاتا ہے، رب کی بغاوت کرنے لگتا ہے۔ یہ دو چیزیں، ان کا بڑا دخل ہے گمراہی میں۔ ایک تو جہالت یعنی دین سے دوری، اور دوسرا اگر دین سے دوری نہیں ہے تو نفس کی خواہشات، نفس کے پیچھے چلتا ہے انسان، جو کچھ اسے دل کہتا ہے وہ اس کی تابعداری کرتا ہے، حالانکہ یوں نہیں، دل کا مقابلہ کیا جاتا ہے، نفس کا مقابلہ کیا جاتا ہے، اور اللہ کی جہاں نافرمانی کی بات نفس کرتا ہے تو وہاں نفس کے ساتھ مقابلہ کرنے کو افضل جہاد قرار دیا گیا ہے۔ جہاں نفس اللہ کی نافرمانی کی دعوت دیتا ہے تو وہاں نفس کے ساتھ مقابلہ کر کے اللہ کی فرما برداری کرنا، شریعت کی تابعداری کرنے کو افضل جہاد قرار دیا گیا ہے۔ اس لیے تو اللہ رب العزت نے بار بار قرآن مجید میں نفس کے متعلق انسان کو آگاہ کیا ہے، اور اس
کو مختلف تعبیرات سے اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ تو اس لیے یہ بات یاد رکھنے کی اور غور کرنے کے قابل ہے کہ ہمیشہ انسان راہ راست سے، سیدھے راستے سے، صراط مستقیم سے، جنت والے راستے سے ہمیشہ انسان جو ہٹ جاتا ہے تو اس کی دو وجوہات، مین دو چیزیں ہیں جن کو بڑا دخل ہوتا ہے انسان کی گمراہی میں۔ کسی زندگی کے کسی موڑ پر بھی انسان گمراہ ہو تو ان دو چیزوں کو دخل ہوتا ہے۔ ایک جہالت کہ بندے کو دین کا علم نہیں ہوتا، بندہ دین کا علم حاصل کرتا نہیں، شوق نہیں رکھتا، اور دوسری وجہ اگر دین کا علم ہو بھی صحیح تو نفس کے پیچھے چلتا ہے بندہ، خواہشات کے پیچھے چلتا ہے، اس کے سامنے اس علم کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، اس کی اہمیت نہیں ہوتی، اس کی قدر نہیں ہوتی، چاہے یہ پورا دین ہو یا کوئی ایک مسئلہ ہو۔ کسی ایک مسئلے میں بھی بندہ جب گمراہ ہوتا ہے تو اس میں بھی جہالت کا اور نفس کی خواہشات کی پیروی کا دخل ہوتا ہے، اور اگر پورے کے پورے دین کا معاملہ ہو تب بھی گمراہی میں جہالت اور نفس کی خواہشات کی پیروی کا دخل ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر اس نفس کا تذکرہ کیا ہے، اور کسی جگہ اللہ نے خوشخبری کے طور پر ذکر کیا، جس طرح یہاں جو میں نے آیت تلاوت کی ہے اس میں اللہ نے قسم اٹھائی ہے، فرمایا لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، قیامت کے دن کی قسم اور نفس لوامہ کی قسم۔ آگے فرمایا ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کیا گمان کر لیا انسان نے کہ اس کو ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے؟ کیا گمان اس نے کیا؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، واہ میرا اللہ، فرمایا نہیں اس کا یہ گمان غلط ہے، ہم اس کے پوروں کو بھی اپنی جگہ بٹھائیں گے، پورے تک اپنی جگہ ہم ان کو جمع کریں گے۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، یہ بات نہیں کہ انسان کا یہ خیال ہے، یہ یقین ہے، اس بات پہ اسے پورا یقین نہیں، یعنی اپنے اس دعوے پہ یہ پورا مطمئن نہیں کہ اللہ کل مجھے اٹھائے گا یا نہیں، یہ بات نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے آپ کو دنیا کے پیچھے اور عیش و عشرت کے پیچھے چلنے کا ایک بہانہ تلاش کرتا ہے، دل کو مطمئن کرتا ہے، کس نے اٹھنا ہے جی، چھوڑو جی، اے جہان مٹھا تے اگلا کہیں ڈٹھا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ اس کا یقین نہیں، یہ بات نہیں کہ اس کے ذہن میں یہ ہے کہ کل میں اٹھوں گا، نہیں، بلکہ یہ محض اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے اپنے دل کو تسلیاں دیتا ہے۔ اور قرآن مجید کہتا ہے یسأل ایان یوم القیامہ، قیامت کے دن انسان سے ہر قسم کا ایک ایک لحظے کا سوال و جواب ہوگا۔ قرآن مجید میں دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا جب قیامت کے دن مجرم میرے سامنے آئے گا اور پچھتائے گا، اپنے کیے پہ پچھتائے گا، سورہ یاسین سے قبل 22ویں پارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا یہ پھر مجھ سے دعائیں کرے گا، اے اللہ ہمیں یہاں سے نکال، اور ہم یہ وعدہ کرتے ہیں، فرمایا قرآن مجید میں
रब्बना अखरिजना नअमल सालिहन गैरल्लज़ी कुन्ना नअमल। सूरह फातिर की आयत नंबर 37 है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि इस मुजरिम को जब मैं कल सज़ा दूंगा, उधर मुझसे हाय और ये पछतावे कर कर के कहेगा, अल्लाह हमें यहाँ से निकाल, और हम ये तेरे साथ मुआहदा करते हैं कि नामल सालिहन गैरल्लज़ी कुन्ना नामल, हम नेक अमाल करेंगे, वो काम हम कभी नहीं करते जो पहले करते रहे हैं। पहले हम बुरे काम करते रहे, तेरी बगावत करते रहे। कल हमने जो कुछ किया अल्लाह तेरी बगावत की थी, आज हमें इस जहन्नम से निकाल, इस अजाब से निकाल, और हम वादा करते हैं कि हम तेरी ताबेदारी और तेरी इताअत में जिंदगी गुजारेंगे, कभी नाफरमानी नहीं करेंगे। ये तो जहन्नम की बात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक और मकाम पर फरमाया कि जब बंदे की रूह निकलेगी ना जी, 18वें पारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि जब इंसान की रूह निकलती है और यूं यानी गिरड़ तक पहुंचती है, बिल्कुल निकलने के करीब होती है, तो उधर इंसान अल्लाह से दुआ करता है। और क्या कहता है कुरान मजीद ने, यहाँ पहले जिंदगी में इंसान को खबरदार कर दिया, ओ बुरे काम करने वाले ये याद रख, हत्ता इज़ा जाअ अहदहुमुल मौत क़ाल रब्बिरजिऊन लअल्ली अअमलु सालिहन फीमा तरक्तु कल्ला। फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, हर इंसान जो नाफरमान होता है, जिसने दुनिया की जिंदगी अपने रब की नाफरमानी में गुजारी है, दुनिया की हवस में गुजारी है, रब की इताअत किए बगैर गुजारी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत की फिक्र किए बगैर, सुन्नत के जनाजे निकाले बगैर गुजारी है, जिस वक़्त उसको मौत आती है, रूह जब निकल रही होती है, उस सकरातुल मौत में और उस तकलीफ में उसको अगला जहान नजर आ रहा होता है कि अब मेरा क्या अंजाम होना है, अब मैंने कहाँ जाना है। तो खौफ और उस बदहवासी में अल्लाह से दुआ करता है और क्या कहता है, रब्बिरजिऊनी, अल्लाह अब अगर मेरी रूह वापस कर, मेरी रूह जिस्म में वापस कर दे, लअल्ली अअमलु सालिहन फीमा तरक्तु, मैं अल्लाह वो नेक अमाल करूँगा जो पहले मैं छोड़ के आया हूँ। पहले मैं नमाज नहीं पढ़ता था अल्लाह, अब जाकर मैं नमाज भी पढ़ूँगा। पहले मैंने रोज़े नहीं रखे, अब जाकर मैं वादा करता हूँ रोज़े भी रखूँगा। पहले लोगों के हक मैंने मारे, जुल्म ज़्यादतियाँ की हैं, अल्लाह तेरी बगावत में ज़िंदगी गुजारी है, आज मैं वादा करता हूँ कि मेरी रूह वापस कर दे, मैं तेरी इताअत और फरमाबरदारी में ज़िंदगी गुजारूँगा। लेकिन होगा इस तरह? अल्लाह कहते हैं कल्ला, नहीं, हरगिज़ नहीं, इन्नहा कलिमतुन हुवा काइलुहा, इन्नहा कलिमतुन हुवा काइलुहा व मिन वराइहिम बरज़खुन इला यौमि युबअसून। ये एक बात थी, ये एक वक़्त मुकर्रर था, ये हो चुकी है, ये अब इससे वापस नहीं होती रूह। ये मैं अल्लाह का कानून नहीं, तुझे मैंने 100 साल, 1000 साल, 500 साल, 80 साल, 60, 70 साल, 50 साल तुझे जिंदगी दी है, तेरी समझ ने काम न किया, तू मैं अल्लाह की नाफरमानी करता रहा। ये तो एक वक्त मुकर्रर है, मैं अल्लाह का कानून नहीं, अब तुझे इजाजत नहीं मिल सकती। अब जाओ व मिन वराइहिम
برزخن، اس کے بعد دوسرا جہان عالم برزخ ہے، ادھر تم نے رہنا ہے، الی یوم یبعثون، دوبارہ جی کر اٹھنے کے دن تک، یعنی محشر کا میدان لگنے تک، قیامت تک تم نے برزخ میں رہنا ہے، اب دنیا میں واپسی نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت نے 14ویں پارے میں انسان کو یہ خبردار کرتے ہوئے یہ سمجھایا کہ تو غور کرنا، صبح و شام تو ہماری نشانیاں دیکھتا ہے۔ 13ویں پارے کے آخر میں فرمایا ربنا انی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے حضرت انسان کا تذکرہ کیا اور فرمایا وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ۔ سورہ ابراہیم ہے اور سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 45 ہے۔ فرمایا اللہ رب العزت نے کہ ہم نے تمہیں دنیا میں زندگی دی تھی اور ایسی ایسی جگہ بھی ہم نے بطور عبرت کے تمہیں دکھائی تھی۔ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالموں کی رہائش گاہوں سے بھی تمہارا گزر ہوا، ان کی بستیوں کا بھی تذکرہ ہم نے قرآن میں کیا۔ کبھی ہم نے بتایا تھا فرعون کو ہم نے غرق کیا، بڑا خدائی کے دعوے کرنے والا تھا۔ کبھی ہم نے بتایا قوم سمود کو ہم نے یوں ہلاک کیا، کبھی بتایا کہ قوم لوط کو ہم نے ہلاک کیا، کبھی میں اللہ نے بتایا کہ قوم شعیب کو ہم نے ہلاک کیا۔ پھر ان بستیوں کو ہم نے، قرآن کہتا ہے بعض ایسے بستیاں ہیں منہا قائم و حصید، بعض بستیاں ایسی ہیں کہ جن پر ہم نے عذاب بھیجا اور ہم نے ان کو عبرت کے لیے قائم کر کے رکھا ہوا ہے دنیا میں، رہتی دنیا تاکہ دیکھے اور عبرت حاصل کرے کہ یہ وہ خدا ہے جس نے اس کائنات کو ایسے تباہ و برباد کیا۔ قرآن کہتا ہے فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، واہ میرے اللہ، ہر ایک کو ہم نے ان کے اعمال کی وجہ سے پکڑا، ہر ایک کو۔ یہ یہاں سبق روکتے ہیں، قرآن کہتا ہے وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تمہارا گزر ادھر سے ہوتا رہا، تمہارا گزر ان جگہوں سے ہوتا رہا جن جگہوں میں ظالموں نے زندگی گزاری۔ میں اگر یوں کہوں تو یہ شاید غلط نہ ہوگا، تم نے زندگی میں دیکھا تھا اس حکمران کا حشر جس نے دین کا مقابلہ کیا، او مشرف ہو، جو کہتا تھا میرا مکہ وجے گا۔ اللہ یہ کہنا چاہتا ہے او انسان، تو نے دیکھا اس حاکم کا حشر بھی میں نے اسے کیسی موت دی ہے، اور یہ تو کوئی چیز نہ تھی، میں نے ایسی ایسی بستیاں تباہ کی ہیں جو کہتے تھے، قرآن نے ان کی طاقت کا ذکر کیا اور وہ چیلنج کرتے تھے کہ ہم سے بڑا کوئی طاقتور کائنات میں نہیں ہے۔ قرآن مجید میں موجود ہے ان کی طاقت کا تذکرہ۔ فرمایا طاقت کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے کہ وہ ایسے لوگ تھے جو اپنی طاقت اور اپنے زور پہ ناز کیا کرتے تھے کہ ہم سے بڑا کوئی طاقتور نہیں ہے۔ اللہ نے ان کو بھی تباہ کر دیا، ان کو بھی اللہ نے تباہ کیا۔ اور اللہ رب العزت نے پھر اس کا ذکر کیا ہے 12ویں پارے میں، فرمایا میرے اللہ کریم نے ذالک من انباء القرآن نقصہ علیک منہا قائم و حصید۔ میرا پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس سورہ ہود میں تذکرہ ہوا، حضرت نوح کا تذکرہ ہوا، حضرت لوط کا تذکرہ ہوا، حضرت ابراہیم کا تذکرہ ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پھر تذکرہ کیا، حضرت شعیب کا تذکرہ کیا، ان ساری قوموں کا اور ان کے اعمال کا ذکر کیا، پھر ان پر آنے والے عذاب کا ذکر کر کے آخر میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں
ज़ालिका मिन अंबाइल क़ुरा नक़ुस्सुहु अलैका मिन्हा क़ाइमुन व ख़सीद। सूरह हूद की आयत नंबर 100 है पूरी। फरमाया मेरे पैगंबर ये बस्तियां हैं जिनका हमने तज़किरा किया है। ज़ाले का ये अंबाइल क़ुरा, इन बस्तियों की खबरें हैं, ये इन लोगों के हालात हैं। नकुस्सुहु अलैका, हमने बयान किए हैं आप पर मेरा पैगंबर। और इनमें से बाज़ें ऐसी हैं मिनहा काइमुन, बाज़ों को हमने बतौरे इबरत के खड़ा किया हुआ है निशान बनाकर। व खसीद, और बाज़ें ऐसी हैं कि जिनको हमने नेस्तो नाबूद कर दिया है। बाज़ें ऐसी बस्तियां हैं जो अभी भी मौजूद हैं और बाज़ें ऐसी हैं कि जिनको ख़त्म कर दिया हमने। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 20वें पारे के आखिर में उन बस्तियों का तज़किरा किया जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़त्म किया है। कैसे ख़त्म किया? सूरह अनकबूत है और आयत नंबर इसकी 38 है। फरमाया उससे पीछे हज़रत शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा करते हुए आगे फरमाया व आदम व समूद, कौम आद और कौम समूद का तज़किरा किया। और आगे फरमाया व कारून व फिरऔन व हामान, और आगे फरमाया वलक़द जाअहुम मूसा बिल बय्यिनात फस्तकबरू फिल अर्ज़। आयत नंबर 38 और 39। आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आयत नंबर 40 पे इन कौमों के अजाब का जिक्र किया, सारी कौमों का तज़किरा करके फरमाया फ़कुल्लन अख़ज़ना बिज़ंबिही, हर एक को हमने उसके अमाल की वजह से गर्क किया है। उनको पकड़ा तो हमने अमाल की वजह से पकड़ा है। फ़मिनहुम मन अरसलना अलैहि हासिबा व मिनहुम मन अख़ज़तहु सैहा व मिनहुम मन ख़सफ़ना बिहिल अर्ज़, बाज़ें ऐसी थी जिनको हमने ज़मीन में धंसा दिया, जिंदा धंसा दिया, और बाज़ें ऐसी थी कि जिनको एक चीख ने पकड़ा, और बाज़ों के ऊपर ज़लज़ला आया। मुफस्सिरीन ने मुख्तलिफ हालतें लिखी हैं। फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक बस्ती को उठाया ज़मीन से। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि इतना ऊपर ले गए अल्लाह, इतना ऊपर ले गए कि उस बस्ती में मौजूदा जानवरों की चीखों पुकार, उस आवाज़ ने, कुत्तों के भौंकने की आवाज़ और गंधों की आवाज़ ने, गंधों की जो आवाज़ें थी उसको फरिश्तों ने भी सुना। इतना ऊपर अल्लाह ले गया और ऊपर से फरिश्तों को हुक्म दिया तो बस्ती को उल्टा कर दिया। अल्लाह, चीख आई, जलजला आया, दोनों इकट्ठे आए। इधर से जलजला, उधर से एक फरिश्ते ने चीख लगाई जोरदार, लोगों के कलेजे चीर के रख दिए। जलजला आया, जमीन में धंसा दिया गया। ये मेरा दोस्त किसके लिए तज़किरे हैं कुरान में? ये मेरे लिए तज़किरे हैं, इस इंसान के लिए जो अल्लाह की बगावत में सुबह शाम लगा है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत का जनाजा निकाल रहा है, नफ्स के पीछे चल रहा है, जिहालत का मारा हुआ इंसान। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं वो जो मैंने 13वें पारे का हवाला दिया, फरमाया वसकंतुम फी मसाकिनिल्लज़ीना ज़लमू अनफुसहुम व तबय्यन लकुम, ये है तबय्यन लकुम, बयान किया हमने तुम्हारे लिए। किधर बयान किया? कुरान में बयान किया है। कभी फिरौन का तज़किरा किया है, कभी कारून का तज़किरा किया है, कभी कौम लूत का तज़किरा किया, कभी कौम शुएब का तज़किरा किया, कभी कौम आद का, कौम समूद का। ये सारे तज़किरे कुरान कहता है कल अल्लाह पूछेगा, हमने तुम्हारे सामने बयान भी किया था, कुरान भी आया था तुम्हारे सामने, नबी की हदीस भी मौजूद थी, बुखारी मुस्लिम भी तुम पढ़ते, अबू दाऊद तिरमिज़ी भी तुम्हारे सामने, बाकी वाक़यात की किताबें भी तुम पढ़ते, कुरान मजीद भी तुमने सुना, लेकिन उसके बावजूद तुमने नसीहत हासिल नहीं की। और वो जो 22वें पारे की आयत का मैंने हवाला दिया, वापसी करें,
پیچھے فرمایا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاکم النذیر۔ وہ دعا کرے گا جسے اللہ عذاب دے گا، ربنا اخرجنا منا نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل، اللہ یہاں سے نکال، اب یہاں سے اگر تو عذاب سے نکالے گا ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم نیک اعمال کریں گے۔ لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ جواب دے گا، اللہ کی طرف سے جواب آئے گا، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاکم النذیر۔ کیا تجھے زندگی نہیں ملی تھی؟ کیا تجھے زندگی نہیں ملی تھی اور تیرے پاس ڈرانے والے بھی آئے تھے، تیرے پاس میرا قرآن بھی آیا تھا، تیرے پاس تورات زبور انجیل اور صحیفے بھی آتے رہے، تیرے پاس انبیاء بھی آتے رہے، تجھے پڑھنے والوں نے پڑھایا بھی صحیح، سنانے والوں نے سنایا بھی صحیح، لیکن تو نے پھر بھی نصیحت نہیں حاصل کی۔ آج آ گیا تیرا وقت، فرمایا فذوقوا فما للظالمین من نصیر۔ اپنی جان پر ظلم کرنے والے، اللہ کی نافرمانی کرنے والے آج اللہ کے سامنے التجا کرتے ہیں، اللہ یہاں سے نکال۔ اللہ کہتا ہے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں، اب عذاب چکھو، تمہارا آج کے دن کوئی مددگار نہیں ہے۔ میں نے کل بتایا تھا، سب کچھ بتایا تھا، لیکن تم نے نصیحت حاصل نہیں کی، تمہیں کوئی پتہ نہیں کہ کل تم نے اللہ کو جواب بھی دینا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اس لیے میرا دوست میں نے بتایا کہ انسان کے گمراہ ہونے، رب کی بغاوت کرنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے دور ہونے کی دو وجوہات ہیں۔ کتنی؟ دو وجوہات، اور بھی بہت ساری وجوہات ہوگی، لیکن سب کا خلاصہ یہ دو چیزیں ہیں۔ انسان اللہ کی نافرمانی تب کرتا ہے، شریعت سے دور تب ہوتا ہے، انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دور تب ہوتا ہے، قیامت کے دن سے لاپرواہ تب ہوتا ہے جب دو چیزیں اس کے اندر موجود ہوتی ہیں، ایک جہالت، دین سے دوری، دین سے ناواقفی، اور دوسرا نفس کے پیچھے چلنا، خواہشات کے پیچھے چلنا، اپنی من مانی زندگی گزارنا، رب چاہی زندگی سے ہٹ کر من چاہی زندگی گزارنے کی جو کوشش کرتا ہے وہ انسان گمراہ ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بار بار تاکید کی ہے کہ نفس کے پیچھے نہیں چلنا، نفس کے پیچھے نہیں چلنا۔ کبھی قرآن کہتا ہے ما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء۔ مفسرین نے فرمایا ہے نفس ایک ہی ہے، لیکن اس کے درجات کے لحاظ سے تین قسمیں بن جاتی ہیں۔ ایک نفس ہے مطمئنہ، یا ایھا النفس المطمئنہ، یہ بھی قرآن مجید میں ہے۔ لا اقسم بالنفس اللوامہ، یہ بھی قرآن مجید میں ہے۔ اور ما ابرئ نفسی ان النفس لامارہ، یہ بھی قرآن مجید میں ہے۔ قرآن مجید میں نفس کے اوپر تین لفظ استعمال کیے گئے ہیں، نفس مطمئنہ، نفس لوامہ، نفس امارہ۔ مفسرین فرماتے ہیں ایک ہی نفس ہے، انسان کے اندر ایک ہی نفس ہے، اس کو جو مختلف نام دیے گئے ہیں تو اس کے درجات کے لحاظ سے، یعنی کیا مطلب، جب کوئی نفس علوی زندگی کو پسند کرتا ہے، یعنی اللہ کی عبادات میں خوش ہوتا ہے، اللہ کی فرما برداری میں خوش ہوتا ہے، ہر رکاوٹ کو سہ کر برداشت کر کے اللہ کی عبادت میں جو نفس، انسان نہیں، جو نفس خوش ہوتا ہے، دل جو خوش ہوتا ہے اللہ کی عبادت میں، جب وہ مسجد میں آئے تو خوش ہوتا ہے، باہر اگر کوئی برائی دیکھے تو اسے کڑھن محسوس ہوتی ہے، پریشان ہوتا ہے، ٹینشن لگ جاتی ہے۔ جب ایسی حالت بن جائے کسی کے دل کی، اس لیے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں
بیان کرتا ہوں لیکن یہ حدیث ذہن میں آ گئی تو اس کی وضاحت ضروری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من رأى منکم منکرا، یہ نفس کی جو میں قسمیں بتانے لگا ہوں نا، یہ ان کو سامنے رکھ کر میں نے حدیث ذہن میں آ گئی وہ سنانے لگا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایمان کی نشاندہی کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ کسی نے اگر اپنے ایمان کو پرکھنا ہو کہ میرے اندر ایمان موجود ہے کہ نہیں، کسی عالم سے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں، کسی دارالفتاء سے فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں۔ فرمایا من رأى منکم منکرا، جب تو کوئی برا کام دیکھے دنیا میں، خلاف شریعت کام دیکھے، تجھے چاہیے کہ اس کو ہاتھ سے روک، ہاتھ سے روک اس کو۔ اگر تیرے اندر استطاعت ہے، اتنی طاقت ہے کہ تو اس کو روک سکتا ہے تو ہاتھ ڈال دے اور اس کو روکنے کی کوشش کر، اور اگر اتنی طاقت نہیں تو پھر زبان سے روک۔ زبان سے اگر روکنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی اتنی طاقت ہے کہ تیری زبان چلے گی، وہ کام ختم ہو سکتا ہے خلاف شرع جو کام ہو رہا ہے۔ اور اگر اتنی بھی طاقت نہیں تو پھر دل میں اس کام کو برا سمجھ، ذالک من اضعف الایمان، جو بندہ دل میں دنیا میں کوئی برا کام ہوتا دیکھ کر اس کو دل میں برا سمجھتا ہے اور تو کچھ نہیں کر سکتا، نہ ہاتھ سے روک سکتا ہے، نہ ادھر زبان چلا سکتا ہے کہ بجائے اس کے کہ کام سدھر جائے، خود کو مرنے کا خوف ہے کہ مار دیں گے لوگ یا ظلم و زیادتی کریں گے، وہ دو حربے نہیں استعمال ہو سکتے، لیکن اتنا ایمان موجود ہے کہ دل میں اس کو برا سمجھتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سب سے کمزور ایمان کی نشانی ہے۔ پتہ چل گیا؟ سب سے کمزور ایمان جس شخص کے اندر ہوتا ہے، وہ برے کام کو دیکھ کر دل میں برا کہتا ہے اس کو، اور دل ہی دل میں کڑتا رہتا ہے، اور جو برے کام کو دیکھ کر دل میں بھی برا نہ کہے۔ اور میں فتویٰ لاؤں پھر تسی آکو استادہ فتویٰ لا، حدیث کی یہ الفاظ بتاتے ہیں میاں میں تو کوئی فتویٰ لگانے کے قابل نہیں، جب کوئی بندہ برا کام دیکھ کر بجائے اس کے کہ اس کو برا کہے، اس میں خود بھی داخل ہو جائے برے کام میں، پھر اسے کسی سے فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں، وہ خود بخود سمجھ جائے کہ میرے اندر ایمان کی رتی بھی موجود نہیں ہے، یہ کسی سے فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں۔ میرا دوست، ہماری حالت کیا بن چکی ہے؟ ہم اپنے اوپر خود غور کریں، اپنے گریبان میں۔ میاں محمد بخش صاحب کیا کہتے ہیں، بار بار سنایا کرتا ہوں، برا بندہ میں لبن ٹریا، برا لبا نہ کوئی، جد میں اندر جاتی پائی میں تو برا نہ کوئی۔ یعنی جب میں نے اپنے اندر غور و فکر کیا کہ میں کتنا شریعت کے اوپر عمل کر رہا ہوں، میں کتنا اللہ کی فرما برداری کر رہا ہوں، میں کتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کے اوپر چل رہا ہوں، جب میں نے اپنے اندر غور کیا تو مجھے سارے لوگ اچھے لگنے لگے اور خود میں اپنے آپ کو برا محسوس ہونے لگا۔ مسئلہ یہی ہے، وہ برا ہے، وہ یوں کرتا ہے، اپنے آپ کو کوئی نہیں کہتا میں کیا کر رہا ہوں۔ بہرحال میرا دوست، حدیث یہ بتاتی ہے کہ برا کام جب کوئی بندہ دیکھے اس کو دل میں بھی برا نہ کہے تو سمجھو کہ اس کے اندر ایمان موجود نہیں ہے۔ نفس کی 3 قسمیں جو بتا رہا تھا، فرمایا جو نفس نیکی میں خوش ہوتا ہے، اللہ کی دین کی محفل ہے، ادھر اس کا دل اگر کسی انسان کا خوش ہوتا ہے نیکی کے کام میں، جب وہ مصروف ہوتا ہے تو خوش ہوتا ہے، خوشی کے ساتھ کرتا ہے، تو ایسے نفس کو قرآن کہتا ہے مطمئنہ۔ کیا کہتا ہے؟ مطمئنہ۔ اور مطمئنہ کے متعلق قرآن مجید نے وضاحت کی ہے، فرمایا یا ایھا النفس المطمئنہ۔ اللہ ہر کسی کو نصیب کرے، کہو آمین، اونچی آنکھو، اللہ ہر کسی کو نفس مطمئنہ عطا کرے، جو نیکی کے کام میں خوش ہو
اللہ کی فرما برداری میں خوش ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں خوش ہو، شریعت پر عمل کرنے والے لوگوں کو دیکھ کر خوش ہو، علماء کے ساتھ محبت ہو جس نفس کو، اس نفس کے متعلق قرآن کہتا ہے جب ایسا شخص مرتا ہے تو اللہ کے فرشتے اس کے لیے اعلان کرتے ہیں یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ جب ایسا بندہ مرتا ہے تو اس کے موت کے وقت ہی جب روح نکلتی ہے فرشتے اسے خوشخبری سناتے ہیں، او نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف چلا جا، راضیۃ مرضیہ، تو اللہ پہ راضی، اللہ تیرے اوپر راضی، فادخلی فی عبادی، اللہ کہتا ہے میرے نیک بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، اور جنت میں داخل ہو جا، تیرے سے کوئی سوال جواب نہیں ہوگا۔ یہ نفس مطمئنہ کی حالت ہوتی ہے، اللہ نصیب کرے، ملتا مشکل ہے نہیں، یہاں تلاش کرنے سے بھی نہیں ملتا میاں، نفس مطمئنہ بنانا بڑا مشکل ہے، نفس کے ساتھ مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ نیکی کے کام میں خوش تو کجا، مسجد میں اگر 10 منٹ لیٹ ہو گئے تو کبھی ادھر گھڑی کو دیکھتا ہے کبھی ادھر دیکھتا ہے، آپ کی بات نہیں، خدا کی قسم جدھر چلے جاؤ، جنازے میں اگر 2 منٹ لیٹ ہو گئے، جو کتوں کی لڑائی سارا دن دیکھتا رہتا ہے، لیکن اگر جنازہ 5 منٹ کسی عالم نے گفتگو کرتے لیٹ کر دیا تو یہ لڑائی کرنے کو تیار ہوتا ہے۔ مسجد کا امام اگر لیٹ آ گیا تو جھگڑا کرنے کو تیار ہوتا ہے، لیکن بیلوں کی دوڑ ہو، سارا دن بھوکے ہوتے ہیں، اکثر لوگ بھوکے ہوتے ہیں، 9-10 بجے چلے جاتے ہیں گھر سے، کھانا بھی نہیں کھاتے، اور رات گئے تک ادھر ڈھول اور باجے اور سرنگیوں کے تال پہ ناچتا رہتا ہے۔ خدا کی قسم یہ انسان، اسے کوئی فکر نہیں ہوتی، لیکن اگر نماز کے لیے آئے بھی صحیح، اول تو آتا ہی نہیں، آئے بھی صحیح تو یہ گھڑی پہ اس کی نظر ہوتی ہے، ہر وقت اس کی گھڑی، کون سا وقت ہو کہ بس مسجد سے نکلوں، یہاں تو جیل خانہ بن گیا ہے۔ آپ کی حالت نہیں، آپ تو ماشاءاللہ سارے اچھے ہیں، میں عام ہی بات کر رہا ہوں، پورے ملک میں جہاں بھی چلے جاؤ آج کی مسلمان کی یہ حالت ہے کہ اگر انٹرنیٹ کی دنیا دیکھی جائے، نوجوان کے ہاتھ میں موبائل ہے، کوئی گانے والی ویڈیو آ جائے تو غور سے دیکھتا ہے، رب کے قرآن کی تلاوت آئے تو فوراً اوپر ہو جاتی ہے، یوں نہیں ہوتا؟ حدیث آ جائے تو اسے پرانے زمانے کی بات لگتی ہے، قرآن کی تلاوت اور ترجمہ بھی نہیں، کوئی تقریر نہیں، محض خدا کی قسم تلاوت سننے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ یہ حالت مسلمان کی بن چکی ہے، دین کی بات آ جائے فوراً اوپر چلی جاتی ہے، اور اگر کوئی فلم آ جائے، کوئی گندی ویڈیو آ جائے، خدا کی قسم بار بار اسے نوجوان دیکھتا ہے، تو یہ نفس مطمئنہ نہیں، یہ نفس امارہ ہے۔ نفس مطمئنہ وہ ہوتا ہے جو اللہ کی فرما برداری میں خوش ہوتا ہے، نفس امارہ وہ ہوتا ہے جو اللہ کی فرما برداری میں پریشان ہوتا ہے، تنگ ہوتا ہے، دین کی محفل میں تنگ ہوتا ہے، اور نیکی کے کام میں تنگ ہوتا ہے، برے کام میں خوش ہوتا ہے، اس کے نفس امارہ کہتے ہیں۔ اور تیسرا ہے نفس لوامہ، مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ ایسا نفس ہے کہ کبھی اللہ کی یعنی فرما برداری میں نیک کام میں لگ جاتا ہے تو ادھر لگ جاتا ہے، اور کبھی کبھی شیطان کے پیچھے چلتا ہے، لیکن چلتے چلتے اسے سوچ آ جاتی ہے، پھر واپس آتا ہے رب کی عدالت میں، معافیاں مانگتا ہے، بخشش کرواتا ہے، پھر ادھر خوش ہوتا ہے، پھر کبھی کبھی شیطان کے پیچھے غلطی سے کچھ ہو جاتا ہے، پھر رب کی عدالت میں آتا ہے۔ یعنی ایک نفس وہ ہے جو ہر وقت اللہ کی فرما برداری میں خوش ہوتا ہے، اسے نفس مطمئنہ کہتے ہیں،
بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخلہ ہوگا، اور دوسرا نفس جو صرف شیطان کے پیچھے لگا رہتا ہے بغیر حساب کتاب کے جہنم میں جائے گا۔ اور یہ نفس لوامہ جو کبھی کبھی اللہ کی عدالت میں آتا ہے، معافیاں بھی مانگتا ہے، بخشش بھی کرواتا ہے، اور غلطی سے کبھی کبھی شیطان کے پیچھے جاتا ہے، پھر جاتے جاتے سوچ آتی ہے میں غلط کر رہا ہوں، پھر اللہ کی عدالت میں آتا ہے، اسے نفس لوامہ کہتے ہیں، اور اس کی بھی بخشش ہوگی، لیکن بخشش ہوگی، حساب کتاب ضرور ہوگا۔ اور میاں حساب کتاب بھی اتنی آسان چیز نہیں۔ نبی علیہ السلام نے، بس آخری بات کر، نبی علیہ السلام نے حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دفعہ فرمایا کہ دعا کرو کہ اللہ ہم سے حساب یسیر لے۔ نبی حساب یسیر لے یعنی آسان حساب۔ حضرت اما عائشہ کہتی ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ فرمایا ایک حساب ہوتا ہے جو آسان، کیا مطلب؟ اللہ پوچھے یہ کام تو نے کیا؟ جی اللہ کیا۔ یہ کام تو نے کیا؟ جی اللہ کیا۔ یہ تو حساب یسیر ہے، اقرار بھی ہو رہا ہے، سوال بھی ہو رہا ہے، اقرار بھی۔ اور اگر اللہ کہے کیوں کیا؟ اگر اللہ نے روک لیا، خدا کی قسم ایک بات پہ بھی اگر اللہ نے روک لیا، قرآن کہتا ہے مَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ۔ اس دن نہ کوئی دوست ہوگا، نہ کوئی مددگار ہوگا، اور نہ کوئی زوری زور جبری اللہ سے چھڑوانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ ہمیں حساب یسیر لے ہم سے، کہو آمین۔ حساب تو ہم سے ہونا ہی ہونا ہے، نفس مطمئنہ تو ہمارا ہے نہیں کہ ہم بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جائیں۔ بہرحال اللہ سے دعا کیا کریں اللہ ہم سے حساب یسیر لے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔